لو جی، آج ہے دن بدھ کا اور 31 جولائی ہے، اور محمد عبد الکریم صاحب اپنے کپڑوں کو چھوڑ کر بتائیں گے کہ آپ نے مجھ سے سنا کیا تھا۔ اگر شیطان ہے، شیطان کی اگر ہم باتیں مانیں گے تو وہ جو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر جو تھوک پھینکی تھی، تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ اسے جو ہے ساری اس کی مٹی نکال دو۔ اس سے اللہ نے ایک کتا بنایا، تو وہ 3 باتیں اہم ہیں۔ ایک وہ ہمیں کاٹتا ہے، ایک ہماری محبت کرتا ہے، مطلب کہ ایسے چھیلتا ہے، چڑھتا چڑھتا ہے، محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تیسری بات کیا تھی؟ تیسری بات رات کو جاگتا ہے، تیسری بات رات کو جاگتا ہے۔ اور پھر سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ فرشتوں کی طرح ہمیں فٹافٹ اللہ کی بات ماننی چاہیے، اور شیطان کی طرح اکڑ نہیں جانا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ تو آج پھر ایک اور اسی والے سے آپ کو مزید بات بھی سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سارے فرشتوں کو اکٹھا کر لیا نا، آدم علیہ السلام کو بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پتہ کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کر دیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان سجدے میں نہ گرا، ٹھیک ہے۔ انکار کر دیا، اکڑ گیا، بات ہی نہیں مانی۔ فرشتے سارے سجدے میں تھے، لیکن شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نہ پیٹھ پھیر کے کھڑا تھا، مطلب پیچھا کر کے کھڑا تھا۔ کیا کر کے کھڑا تھا؟ پیچھا کر کے۔ تو آدم نے ایسے کر کے، ایسے جیسے پیچھا کر کے کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو شیطان کو دیکھا کہ وہ تو تکبر سے کھڑا ہے اور اس نے سجدہ نہیں کیا، تو سارے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے تیرا حکم ادا کیا، ہم تیرا حکم مانے۔ ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو بعد میں کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے سجدے کی توفیق دی۔ نماز جب پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو فرشتوں نے بھی کہا یا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق دی، اور پھر دوبارہ سجدے میں گر پڑے۔ ہم کتنے سجدے کرتے ہیں نماز میں؟ 2۔ تو پہلی دفعہ سجدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ مطلب فرشتوں نے، اور پھر دوسری دفعہ ایک دفعہ پھر سجدہ کر دیا۔ تو یہ تو فرشتوں نے کیا تھا نا، تو پھر 2 سجدے نماز میں ہم بھی 2 ہی سجدے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرشتوں کے 2 سجدے ہو گئے۔ ہم جو 2 سجدے کرتے ہیں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کر کے دکھایا ہے، تو ہم 2 سجدے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے بات کیا پتہ چلی کہ شیطان نے تکبر کیا، تو جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جیسے آپ بعض دفعہ باجی آپ کی کوئی آپ سے بات کر دیا تو میں نے تو نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ تکبر ہوتا ہے۔ ہاں تکبر، بڑا ہونا، میں بڑا ہوں، میری بات مانو، تو یہ شیطان کے اندر سے بات تھی۔ تو وہ اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے افضل سمجھتا تھا۔ کیا سمجھتا تھا؟ وہ سمجھتا تھا میں بہتر ہوں۔ تو یہ جو میں ہوتی ہے نا، میں، یہ شیطان بناتی ہے، اور بکریاں بھی میں کرتی رہتی ہیں۔ بکریاں، اچھا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب میں کرتی ہیں تو ان کے گلے پہ پھر ہمیں کیا پھیرنا پڑتا ہے؟ چھری۔ اس کا مطلب ہے جو میں کرتا ہے اس کے گلے پہ چھری پھر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب
کبھی تو اللہ کی ناراضگی کی چھری پھرتی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے نا، تو یہ ناراضگی ایسے ہی ہے جیسے چھری پھرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جو بھی انکار کر کے اکڑ جاتا ہے اور اکڑ کر سجدہ نہیں کرتا، تو یہ ایسے ہی ہے کہ اس نے شیطان کو خوش کر دیا۔ اس نے کس کو خوش کیا؟ شیطان۔ اور سجدہ کریں تو کون خوش ہوتا ہے؟ سجدہ کریں، سجدہ کریں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور سجدہ نہ کریں تو کون خوش ہوتا ہے؟ شیطان۔ تو پھر ہمیں کس کو خوش کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے؟ جب اللہ کا لفظ بولتے ہیں تو تعالیٰ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ، تعالیٰ کا مطلب ہوتا ہے بلند ہے، ٹھیک ہے، بڑا ہے۔ تو اگر آج یہ اکڑ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم کس کو خوش کر رہے ہیں؟ شیطان کو۔ لہٰذا ہمیں اپنے اندر اکڑ پیدا نہیں کرنی چاہیے، بات کو جلدی مان لینا چاہیے، اچھی بات کو، ٹھیک ہے، اور اکڑ پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اور کچھ میں نے پوچھنا ہے آپ سے کہ شیطان جو ہوتا ہے، شیطان آگ سے بنا ہے نا، ہاں جی، اگر شیطان ہمارے اندر چلا جائے دماغ میں، زبان میں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں وہ پڑھنے دیتا؟ نہیں، وہ روکتا نہیں ہے، وہ صرف خیال ڈالتا ہے، وہ پکڑ کے زبان کو ایسے پکڑ کے نہیں رکھتا، خیال ڈالتا ہے کہ نہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک خیال آتا ہے، وہ خیال آتا ہے کہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے؟ تو اگر بندہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے شیطان پھر بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ طاقتور ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جب نام لیتے ہیں تو اس نام لینے کی وجہ سے پھر شیطان بھاگ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ لہذا جب بھی کوئی غلط بات کرنے کو دل کرے، گالی نکالنے کو دل کرے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو شیطان پھر وہ گالی بھی بندہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ اور کچھ میں نے کہنا ہے، اگر عید ہے نا، چھوٹی عید کو پیسوں کی عید کی ہوتی ہے اور بڑی عید کو جائے گوشت کی عید کی ہوتی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، واقعی اس پر ہم انشاءاللہ پھر بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔